بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین کرام، قرآن حکیم فرقان مجید صبح قیامت تک مومنوں کے لیے اور انسانیت کے لیے ہدایت کا چراغ بن کر آیا ہے۔ یہ ہماری ذاتی زندگی، عائلی زندگی، معاشرتی زندگی کے تمام موضوعات پہ گفتگو کرتا ہے۔ یہ ہمیں ایک اکائی میں جوڑتا ہے، اور قرآن حکیم ہمیں جہاں ایک حکمرانی کے طریقے سکھاتا ہے، وہیں معاشرے کے اندر ہمارے کردار کو بھی واضح کرتا ہے۔ اس سلسلے کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ قرآن حکیم کی جو مختلف صورتیں ہیں، ان میں قرآن حکیم ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے۔ آج سورہ آل عمران کا تعارف ہوگا، اس کے مضامین بیان کیے جائیں گے، اس کے اندر مختلف جو احکامات آئے ہیں ان سے آگہی ہوگی۔ اس سورہ کا نام سورہ آل عمران ہے۔ یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس کے 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ اس سورہ میں بڑے واضح انداز میں اس امر کی تصریح کر دی کہ انسان کی ہدایت کے لیے کہ خالق نے جو ضابطہ عطا فرمایا وہ ایک ہی ہے، اور اس کا نام ہے دین اسلام۔ اسلام کے نام سے بدکنے والے اہل کتاب کو صاف صاف یہ بتا دیا گیا کہ انبیاء کرام کے نام پر مختلف مذہبوں کی بنیادیں استوار کر رہے ہو، ان سب کا دین تو اسلام تھا۔ اسی طرح قرآن حکیم نے دین و مذہب کے نام پر انسانیت کی وحدت کو پارا پارا کرنے والے محرکات پر ضرب کاری لگائی۔ انسانیت کے لیے ایک ایسی محکم اساس اور بنیاد مہیا کر دی کہ جب بھی انسان اپنی ذاتی، وطنی اور قومی خود غرضیوں سے رہائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اتحاد و محبت کے رشتے میں منسلک ہو جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں ان تمام امور کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ انسانوں کی ان برسر پیکار جماعتوں کا اتحاد و اتفاق اگر ہو سکتا ہے تو وہ صرف اسلام کے جھنڈے کے نیچے اور حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ہی ہو سکتا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہود کی اصلاح کی بھرپور کوشش کی گئی، کیونکہ یہود مدینہ کے باشندے تھے اور صبح و شام مسلمانوں کو ان سے واسطہ رہتا تھا۔ اس سورہ میں مسیحوں کے، عیسائیوں کے عقائد کی درستگی کی طرف خاص توجہ دی گئی اور ان کے عقیدہ تثلیث کا بھرپور محاسبہ کیا گیا ہے۔ غزوہ احد کے پس منظر میں اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو اپنی غلطیوں پر تنبیہ فرما کر ان سے آئندہ بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس تربیت الہی اور تادیب خداوندی کا اثر تھا کہ مسلمانوں کے مختصر لشکر بعد میں کیسر و کسریٰ کی فوجوں کو رونتے چلے گئے۔ اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو اپنے بلند مقام اور فرض منصبی سے آگاہ کیا گیا کہ تم خیر الامم ہو، ساری امتوں سے بہتر ہو، اور تمہاری خیرات و برکات اپنے لیے اور صرف اپنوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ سب کائنات اور ساری نوع انسانی کے لیے ہے۔ یہ منصب جتنا بلند ہے اتنا ہی کٹھن اور دشوار ہے، اس لیے تمہیں باہمی محبت اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ اگر تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑے رکھا، نہ صرف یہ کہ تم اپنے منصب رفیع سے کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآں نہیں ہو سکو گے، بلکہ تمہاری طرح ناموس ملت بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس سورہ مبارکہ میں معاشی ناہمواریوں کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے، اور معاشی ناہمواری کی سب سے بڑی وجہ سود خوری قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے سود کی حرمت کو دوبارہ بیان کیا گیا تاکہ ملت ایسے عوامل سے بچ سکے جو اس کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کا سبب بنتے ہوں۔ آخر میں عقیدہ تثلیث کا بطلان کیا گیا، حضرت عیسیٰ کے منصب نبوت کو واضح بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا بھی بیان فرمایا گیا۔ اس موقع پر جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے نظام باطل کے مطابق مسلمانوں کو مشرک تصور کرتے ہوئے انہیں توحید کا درس دیتے وقت حضور فخر موجودات مصدر کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رفیع میں بے باکیاں کرتے نظر آتے ہیں اور حضور کی ذات اقدس کے کمالات علمی و عملی کو گھٹانا اپنے فن خطابت کی معراج خیال کرتے ہیں، وہ خود سمجھ لیں کہ کیا وہ قرآن کا اتباع کر رہے ہیں یا اس کے قرآن کے اسلوب سے سراسر انحراف کر رہے ہیں۔ اب میں قرآن حکیم فرقان حمید کی اس مقدس سورہ آل عمران کے چند واقعات کو یا اس کے نکات کو مختصراً بیان کرنا چاہوں گا تاکہ اس میں آپ کی دلچسپی بھی پیدا ہو۔ اس میں آیت نمبر 13 کے اندر جنگ بدر کا ذکر ہے، آیت نمبر 28 کے اندر قرض سے نجات کا ذکر ہے، آیت نمبر 35 کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 55 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 96 کے اندر مسجد حرام کی فضیلت بیان کی گئی ہے، آیت نمبر 121 میں غزوہ احد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، آیت نمبر 52 کے اندر غزوہ بدر کے چشم دید احوال کا بیان کیا گیا ہے، آیت نمبر 155 میں حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا مکالمہ جو ہوا اس کا بیان ہے، آیت نمبر 178 کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا ذکر ہے، آیت نمبر 181 میں اللہ تعالیٰ کو مفلس کہنے والوں کے متعلق قرآن کی مذمت کا بیان ہے، اور آیت نمبر 191 میں رب العالمین کی طرف سے تدبر کرنے غور و فکر کرنے کے متعلق حکم کا بیان ہے۔ یقیناً یہ معلومات آپ کے لیے بڑی مفید ہوں گی، اس سے آپ کے دلوں میں قرآن حکیم کو پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کا ذوق پیدا ہوگا۔ پروردگار عالم ہمارے دلوں کو نور قرآنی سے منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔